کی مدد مت کرو. تمہارا اپنا بھائی بھی اگر ظلم کرے اس کے ہاتھ روکو, اسے ظلم سے روکو. کبھی ظالم کا سپورٹ مت کرو, کبھی ظالم کی مدد مت کرو. آج کا دور وہ ہے, یہ ترقی کا دور ہے, یہ دنیا کی بڑی تمدن اور تہذیب کا دور ہے. آج انسان چاند پر پہنچ گیا. آج چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین میں مر رہے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں. تو تعداد تو کم نہیں ہے ہماری, کروڑوں کی تعداد میں, مگر ایمان کمزور ہو گیا. ایمان کمزور ہو گیا, توحید کمزور ہو گئی. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں پتا, جن کو توحید کا مطلب نہیں پتا, جو کہیں پر بھی اپنا سر جھکا سکتے ہیں, کہیں پر بھی ہاتھ جوڑ سکتے ہیں, کہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہ ایمان کے بارے میں پتا, نہ توحید کے بارے میں پتا. تو تعداد ہماری بہت ہے, مگر وہ 313 جو نبی کی پونجی تھے, جو نبی کا کیپٹل تھے, میرے بھائیوں وہ پیور مسلمان تھے, وہ شدھ مسلمان تھے. اس لیے اللہ کے نبی رو رو کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ 313 ختم ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, 313 صحابہ تھے بدر کے میدان میں. 2 صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی ہمیں کافروں نے پکڑ لیا تھا, گرفتار کر لیا تھا, ہم نے جان بچانے کے لیے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے. اے اللہ کے رسول ہم نے یہ وعدہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا تھا, آپ کا ساتھ تو ہم یقیناً دیں گے. اے اللہ کے نبی ہماری تو فوج کی تعداد بھی بہت کم ہے, ہم تو صرف 313 ہیں. اے اللہ کے نبی ہمیں لڑائی میں جانے کی اجازت دیجئے. کان کھول کر کے سن لو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا انصرفا, اے میرے صحابی, اے میرے صحابیوں جاؤ, تم لوٹ جاؤ, تمہیں اپنی لڑائی میں میں شامل نہیں کر سکتا. ہم اپنے وعدہ خلافی نہ کریں گے, جو وعدہ تم کر کے اس وعدے کو ہم نبھائیں گے. 313 کو 315 نہیں ہونے دیا اللہ کے نبی نے. 2 لوگ پڑھ رہے تھے, آپ نے پڑھنے نہیں دیا. زبان کی ویلو اور وعدے کی ویلو اگر کوئی سیکھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے. میرے بھائی تو ایک آنسو تو میرے نبی کی آنکھوں سے بدر کے میدان میں نکلے تھے. ایک اور موقع یاد کیجئے, اما عائشہ فرماتی ہیں رات کا ٹائم تھا, اللہ کے پیارے نبی میرے ساتھ تھے, رات کا آخری پہر آیا, آپ نے فرمایا یا عائشہ سرینی اتعبد لربی, اے عائشہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے جانا چاہتا ہوں, اے عائشہ مجھے جانے دو. حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی بہت محبت کرتے ہیں, اور جب انسان بیوی سے محبت کرتا ہے تو بیوی کے نخرے اٹھاتا ہے. بھئی اللہ کے نبی تہجد پڑھنے جانا چاہتے ہیں, اس میں بیوی سے اجازت لینے یا بیوی سے پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے, مگر یہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے, یہ پیار کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. کہا یا عائشہ میں اللہ کی عبادت کرنے جانا چاہتا ہوں. اما عائشہ نے فرمایا انی احب قربک و احب ما یسرک, اے اللہ کے نبی میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں, لیکن اگر آپ کی خوشی اللہ کی عبادت کرنے میں ہے آپ بڑے شوق سے جائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں فقام, اللہ کے نبی اپنے بستر سے کھڑے ہوئے, فتطہرا, آپ نے وضو کیا, پھر آپ کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے, اور تہجد کی نماز پڑھ کر کے آپ بیٹھ کر کے رونے لگے. اتنا روئے حتی بل ہجرہ, آپ کے کپڑے کا دامن آنسوؤں سے تر ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اتنا روئے حتی بلت لحیتہ, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر آپ رونے لگے حتی بلت الارض, یہاں تک کہ زمین پوری کی پوری آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی. اللہ اکبر. ہمارا نبی تہجد میں روتا تھا, ہم اور آپ 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتے. مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے, مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے, مسجد تو بنا لی شبھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجدیں تو بہت ہیں میرے بھائی, ہم ایک مسجد کے جانے کا غم کر رہے ہیں, یہاں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں, مسجدوں کو آباد کرنے والے. اور کان کھول کر کے سن لو ہتھیا دیارہ کے میرے بھائیوں, قرآن کی نظر میں مرد کون ہے؟ قرآن نے مرد کس کو کہا ہے؟ قرآن کی نظر میں مرد وہ ہے جو اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر کے نماز کے ٹائم نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں.
قرآن کا 18واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے سورہ نور کے اندر رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ حقیقت میں مرد تو وہ ہے، حقیقت میں مرد تو وہ ہے جو نماز کے ٹائم اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لین دین کو چھوڑ دیتے ہیں، جن کا بزنس، جن کا کاروبار نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ ہم تو اتنے بڑے بزنس مین ہو گئے، ہم تو اتنے بڑے کاروباری ہو گئے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنی نوکری کے لیے۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو وہ کاروبار ہمارے لیے وبال بن جائے، وہ دولت ہمارے لیے مصیبت بن جائے، وہ نوکری ہمارے لیے مصیبت بن جائے۔ 5 ٹائم کی نماز ہمارا بھائی تہجد کیا پڑھے گا؟ یا ہمارے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ اور اپنے نوجوان بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر زندگی میں کچھ گولز ہیں، کچھ سپنے ہیں، کچھ ٹارگٹ ہے جس کو پورا کرنا ہے نا، تو اس اللہ کے سامنے رات میں تہجد پڑھ کے اپنے ٹارگٹ پیش کرو، اپنی آرزوؤں کو پیش کرو، جس اللہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں ہو۔ رات کے ٹائم جب دنیا سو رہی ہو، اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو بندے کی یادہ بڑی پسند آتی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے جنتی بندے تو وہ ہیں، میرے متقی بندے تو وہ ہیں، میرے مومن بندے تو وہ ہیں، جب دنیا آرام سے بستروں پر سو رہی ہو، وہ بستروں سے اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی تہجد کی نماز میں رو رہے ہیں میرے بھائی۔ فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، حضرت بلال آتے ہیں آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے۔ کیا دیکھتے کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہے ہیں، آپ اس قدر روئے ہیں، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہے، زمین آنسوؤں سے بھیگی ہے، آپ کے کپڑے آنسوؤں سے بھیگے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اگر اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنایا ہے، کیا میں اپنے رب کا شکریہ بھی ادا نہ کروں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے بلال آج کی رات میرے اوپر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، جو انسان اس آیت کو سن کر کے اس پر غور نہ کرے وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ نبی نے بددعا دے دی وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْهَا، جو اس آیت کو سن کر کے اس کے اوپر غور نہ کرے اس کے لیے بربادی ہے۔ کون سی آیت تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 تھی۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے اندر، بے شک دن اور رات کی گردش کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ نے کہا عقل مند وہ لوگ ہیں۔ রাজবাড়ার একটা মেয়ে ছেলে কাইন্দা বিয়া গুলো আছে স্টেজে আছেন, কে এমন মা আছে যে নিজের